روزانہ یہ کلمہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے نجات دیتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ذات ہے، جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے ذلت دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیجیے اور اپنے دل سے ایک سوال کیجیے۔ اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اگر کل کا سورج ہماری آنکھوں کے لیے طلوع نہ ہو، اگر ہمیں اس دنیا کے تمام مصروفیات، تمام رشتے، تمام مال و دولت چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا پڑے، تو ہمارے پاس کیا ہوگا؟ نہ گھر ساتھ جائے گا، نہ کاروبار، نہ بینک بیلنس، نہ شہرت، نہ دنیا کی کوئی چیز۔ ساتھ جائے گا تو صرف ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اور اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اور اس لیے آج کی بات صرف ایک ریڈیو نہیں بلکہ شاید ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے، ایک ایسا پیغام ہے جسے سننے کے بعد ہمیں اپنے دل اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لینا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں، یہ توحید کا اقرار ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایک مسلمان کے دل کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ میرے دوستو، ہماری زندگی میں ایسے کتنے لمحات آتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں، دل گھبراتا ہے، مستقبل کا خوف ستاتا ہے، رزق کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی فکر ہوتی ہے، بیماری کا ڈر ہوتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ آخر میرا سہارا کون ہے؟ ایسے وقت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے، جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، وہ دنیا کے طوفانوں میں بھی اندر سے تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم فرماتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، اور ذکر الہی میں سب سے عظیم کلمات میں سے ایک ہے لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ ہم سوشل میڈیا پر بعض اوقات ایسی باتیں سنتے ہیں کہ پلا کلمہ اتنی مرتبہ پڑھو تو پلا دنیاوی آخرت یا اخروی مصیبت لازماً ختم ہو جائے گی، یا پلا خاص تعداد پڑھنے سے ہر مسئلہ حل ہوگا۔ دین کے معاملے میں ہمیں ایسی باتوں کو بغیر تحقیق کے آگے نہیں پلانا چاہیے۔ البتہ یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ لا الہ الا اللہ ایمان اور توحید کا عظیم کلمہ ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہی اپنے رب کو پہچاننا، اسی کی عبادت کرنا اور اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ ذرا سوچیں کہ ہم دن بھر کتنے الفاظ بولتے ہیں، کبھی موبائل پر باتیں، کبھی کاروبار کی گفتگو، کبھی دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، کبھی دنیا کے مسائل۔ لیکن اگر ہماری زبان کو اللہ کے ذکر کی عادت پڑ جائے تو یہی زبان ہمارے نیکی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ گاڑی چلا رہے ہیں، دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرے۔ گھر کام کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کرے۔ کام سے فارغ بیٹھے ہیں، کچھ لمحے اپنے رب کے لیے نکال لے۔ سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کا آخری لمحہ کب آئے گا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر ہماری زبان پر آخری وقت میں بھی اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہو تو یہ ہمارے لیے کتنی بڑی سعادت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے آخری کلمات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بہنوں، اس کلمے کو صرف زبان تک محدود نہ رکھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارا دل اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حقیقی معبود نہ سمجھے۔ ہم اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ ہی کے سامنے جھکے، اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ صرف چند الفاظ پڑھ لینا کافی نہیں، ان الفاظ کا تقاضا اپنی زندگی میں پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ذرا والدین کے بارے میں سوچیے۔ وہ ماں جس نے ہمیں راتوں کو سنبھالا، وہ باپ جس نے اپنی خواہش قربان کر کے ہماری ضرورت پورے کی۔ آج ہم بڑے ہوئے گئے، اب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے، لیکن ہمارے والدین کی محبت آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں، ان سے نرمی سے بات کرے، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا کرے، صدقہ کرے اور ان کے لیے مغفرت مانگے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہم کسی خاص کلمے کے بارے میں ایسی قطعی بات خود سے منسوب نہ کریں کہ اسے پڑھنے سے لازماً والدین کی بخشش ہو جاتی ہے، جب تک اس کی معتبر شرعی دلیل موجود نہ ہو۔ دین میں احتیاط بھی عبادت کا حصہ ہے۔ ہم یوں کہیں، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، پھر شرمندہ ہوتے ہیں، کبھی دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتے ہیں، کبھی شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے اب تم بہت گناہ کر چکے ہو، تمہاری بخشش نہیں ہوگی۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ سوا اگر آج آپ کو اپنے ماضی کے کسی گناہ پر شرمندگی ہوگی تو آج ہی اپنے رب کی طرف واپس آ جائے، وضو کرے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، دل سے توبہ کرے اور کہے، یا اللہ میں کمزور ہوں تو طاقتور ہے، میں گناہ گار ہوں تو غفور الرحیم ہے، میں تیرے در سے کہیں نہیں جا سکتا، مجھے اپنے در سے خالی واپس نہ لوٹا۔
کیا خبر یہی ایک سچی توبہ ہماری زندگی کا رخ بدل دے۔ میرے بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے آزماتا ہے۔ دنیا کی عزت اور اللہ کی عزت ایک جیسی نہیں۔ دنیا کسی کو اس کے مال کی وجہ سے بڑا سمجھ سکتی ہے، کسی کو عہدے کی وجہ سے، کسی کو شہرت کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نزدیک اصل عزت تقویٰ میں ہے۔ اس لیے اگر آج آپ کے پاس کم مال ہے لیکن دل میں اللہ کا خوف ہے، اگر دنیا آپ کو نہیں جانتی لیکن آپ کا رب آپ کو جانتا ہے، تو یقین رکھیے آپ محروم نہیں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ انسان کو دنیا کی نظر میں چھوٹا رکھتا ہے مگر اپنے ہاں بہت بڑا مقام عطا فرماتا ہے، اور کبھی انسان دنیا میں بہت مشہور ہوتا ہے مگر اپنے رب سے دور ہوتا ہے۔ اصل کامیابی یہ نہیں کہ کتنے لوگ ہمیں جانتے ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے یا نہیں۔ تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنائیے، روزانہ چند لمحے صرف اللہ کے لیے مخصوص کرے۔ موبائل ایک طرف رکھے، دنیا کی آوازیں خاموش کرے اور اپنے رب کو یاد رکھے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آہستہ آہستہ پڑھے، سمجھ کر پڑھے، اپنے دل سے پڑھے، اور پھر آپ سے کہے میرا رب ایک ہے، اور پھر اپنے آپ سے کہے میرا رب ایک ہے، میری امید ایک ہے، میرا سہارا ایک ہے، میرا حقیقی معبود صرف اللہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، والدین کے ساتھ حسن سلوک، حلال رزق، حقوق العباد کی ادائیگی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے، کیونکہ حقیقی ذکر وہ ہے جو انسان کے کردار میں نظر آئیے۔ اگر زبان پر اللہ کا نام ہو لیکن دل میں تکبر ہو، اگر تسبیح ہاتھ میں ہو لیکن زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، اگر ہم ذکر کریں لیکن والدین کو ستائیے، تو ہمیں اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں صرف الفاظ نہیں بلکہ سچا ایمان اور نیک عمل عطا فرمائیے۔ اور آخر میں ایک بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، ہمیں اپنی نجات پر غرور نہیں کرنا، اللہ کی رحمت سے امید رکھنی ہے۔ ہم گناہوں سے ڈرے لیکن اللہ سے نا امید نہ ہو، ہم اپنی کمزوری کو پہچاننے لیکن اللہ کی رحمت کے نہ بھولیں۔ آج اگر آپ اللہ سے دور ہے تو واپس آنے کے لیے کسی خاص دن کا انتظار نہ کریں، آج ہی واپس آ جائے۔ اگر نماز چھوٹ رہی ہے تو آج سے نماز شروع کرے، اگر والدین ناراض ہے تو آج ان کے پاس جائیے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو حق واپس کر دے، اگر کسی سے دل آزاری ہوئی ہے تو معافی مانگے۔ لہٰذا اور اگر اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا ہے تو آج اپنے رب کو پکارے، کیونکہ دروازہ ابھی کھلا ہے، سانس ابھی باقی ہے، اور توبہ کا موقع ابھی موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائیے، ہماری زندگی کو اپنے ذکر سے آباد فرمائیے، ہمارے والدین پر رحم فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اولاد کو نیک اور صالح بنائیے، ہمیں قبر کے عذاب اور جہنم سے محفوظ بنائیے، اور قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام دل کو چھو گیا ہے تو اسے ضرور صرف خود تک محدود نہ رکھیں، کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائے جسے آج اللہ کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے، اور جاتے جاتے ایک بار دل سے پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہمیں اس کلمے پر زندہ رکھے، اسی پر قائم فرمائیے، اور قیامت کے دن اسی کلمے کے برکت سے اپنی رحمت نصیب فرمائیے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔